حضرات، جس سلسلے مجالس کا آغاز ہو رہا ہے یہ آج اس سلسلے کی پہلی مجلس ہے جسے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ دنیا اور آخرت میں آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں یہاں کی کمیونٹیز کا، یہاں کے ٹرسٹیز کا، بالخصوص میرے برادر میرے محسن رضوان بھائی یہاں پر موجود ہیں، بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے ادنا طالب علم کو اس قابل سمجھا کہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو وسیلہ بنا کے بارگاہ اہل بیت میں خراج عقیدت کو پیش کر سکوں۔ آج آپ حضرات کو زحمت ہوئی اور وقت کافی گزر چکا ہے، اور اس میں نہ یہاں کے پروگرام آرگنائزر کی کوئی خطا ہے، باخدا ممبر پہ بیٹھا ہوں، نہ یہاں کے ٹرسٹیز کی کوئی مسٹیک ہے، اس میں مسٹیک میری ہے۔ اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اصل میں ٹائم جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے۔ یہ میں نے بالکل یہی جملہ وہاں کے ممبر سے بھی کہا کہ اب جب ہم جعفری سینٹر میں پڑھیں گے تو ہمارے لیے اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ پھر ہم اس وقت سیم ڈے در عباس میں پڑھ سکیں۔ وہاں کے اسکیجول کمپلیٹلی ہمیں الگ ٹائم پر دینا پڑے گا، اینڈ سیم تھنگ جب ہم در عباس میں پڑھیں گے تو ہمیں جعفری سینٹر میں الگ سے اپنے اسکیجول کو دینا پڑے گا، چونکہ جتنی بھی کوشش کریں 8 ساڑھے 8 سے پہلے وہاں مجلس شروع نہیں ہو سکتی۔ 9:30 بجے ممبر سے اترا، اس کے بعد طبیعت خراب، اور پھر 9:30 بجے سے زیادہ آپ حضرات کو یہاں پر بٹھانا ظاہر سی بات ہے کہ زحمت میں ڈالنا۔ یہ ممبر یہ عزاخانہ مشکل کا نام نہیں، مشکل کشا کا نام ہے۔ تو اس سال میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، تاخیر ہوگی، لیکن سال آئندہ میں انشاءاللہ وہی 9 بجے، بلکہ اگر آپ 8 بجے سے چاہیں گے تو 8 بجے میں آپ کے سینٹر میں موجود رہوں گا۔ اس سال جو ہے آپ تھوڑا سا مشکل کشا کو وسیلہ بنا کے سنیے، اور میں مشکل کشا کو وسیلہ بنا کے پڑھوں گا۔ منزلیں آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گی، منزلیں ہمارے لیے بھی آسان ہو جائیں گی۔ مولا سلامت رکھے۔ پھر مجھے اس سال جعفری سینٹر کے پروگرام کا اندازہ ہے۔ دیکھیے پہلی مجلس سے آپ کے سامنے کیا پڑھوں، آپ حضرات میرے انداز خطابت سے واقفیت رکھتے ہیں، صرف اتنا کہوں گا کہ اس حد تک ایورنیس اور آگاہی میرے پاس ہے کہ مسلسل پہلی محرم سے جو یہاں پر عزاداری کا سلسلہ ہوا وہ ٹل ٹوڈے کنٹینیوسلی یہاں پر وہ سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے قبلہ موجود تھے اور رات بھر یہاں پر ماتم داری ہوئی۔ تو انسان کی ایک طبیعت، ایک ہیومن نیچر ہے۔ آپ حضرات تھک چکے ہیں، اور تھکے ہوئے مجمع کو میں زیادہ تھکانا نہیں چاہتا۔ ویسے بھی میرے سبجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ایسے وقت میں جعفری سینٹر والوں کو جو میں اذیت دوں گا اس کو تو برداشت کرنی پڑے گی۔ تو اب اس سال میں نے نارتھ امریکہ میں جس سبجیکٹ کا انتخاب کیا، یہ موضوع موضوعات خاصہ میں سے بہت ہی خاص موضوع ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے میں یہ کہہ دوں، آئی ایم ناٹ دا گیسٹ اسپیکر، میں یہاں کی کمیونٹی کا پارٹ ہوں، چونکہ میں یہاں پر رہتا ہوں۔ قبلہ آتے ہیں، اعلیٰ مجلسیں پڑھیں، بہترین مجلسیں پڑھیں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا، اس کے بعد چلے جائیں گے، لیکن میں ہوں آپ کی نارتھ امریکہ کی کمیونٹی کا پارٹ۔ سو آئی نو کہ ہماری کمیونٹیز کی پرابلمز کیا ہیں، اور یہاں کی نیڈز کیا ہیں، اور یہاں کے مسائل کیا ہیں، اور اس اعتبار سے ہماری کچھ بدرجہ اولا شرعی ذمہ داریاں ہیں، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہاں کے سماج میں اور یہاں کی سوسائٹی میں کچھ خاص سبجیکٹ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جس سبجیکٹ کا میں نے اس سال انتخاب کیا ہے، یہ سبجیکٹ آپ کے نارتھ امریکہ کی، آپ کی یوتھ کی نیڈ ہے، اور اگر آپ اس کو یہاں نہیں سنیں گے تو مجھے پھر وہ مجمع بتائیے، وہ سینٹر بتائیے کہ جہاں پر جا کر اس سبجیکٹ کو بیان کیا جائے گا۔ موضوع مجلس ہے کہ اسلام حقیقی کیا ہے اور اسلام مصنوعی کیا ہے۔ ہمیں نارتھ امریکہ میں اس ممبر کو، اس میڈیا کو وسیلہ بنا کر یہاں پہ رہنے والے سماج کو صرف یہ بتانا ہے کہ مسلمان کی نظر میں اسلام کا کانسیپٹ اور ہے، قرآن کی نظر میں اسلام کا کانسیپٹ اور ہے۔ یہ جو آج اس پوری یونیورس میں بنام مسلمان جو اسلام کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، اس ظاہری اسلام سے ہماری کمیونٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان کی نظر میں اسلام اور ہے، آل محمد کے گھرانے میں اسلام کا کانسیپٹ اور ہے۔ بہت ہی خاص موضوع ہے، اور اس مجلس میں جب آپ یہاں سے اٹھیں گے، وقت ہو چکا ہے، لیکن سنیے،
جب آپ یہاں سے اٹھیں گے تو رزق علم میں اضافہ ہوگا، رزق معرفت میں اضافہ ہوگا، رزق تقوی میں اضافہ ہوگا. اور جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ تو سب جانتے ہیں، ان کو تو سبق سنا رہا ہوں. ان کے رزق علم میں اضافہ نہیں ہوگا، رزق محبت میں اضافہ ہوگا. مگر جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کے رزق علم میں اضافہ ہوگا. دیکھیے جب ہم یہاں پر اسلام کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں، میں نے اسلام کا لفظ استعمال کیا. آپ ٹیمپلز میں جاؤ، آپ یہاں کے گردوارے میں جاؤ، آپ یہاں کے چرچز میں جائیے، انٹرفیتھ کے پروگرامز ہوتے ہیں، ہم ہر جگہ پہ جاتے ہیں، ہر پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. میرے بچے اور نوجوان سنیں، یہ سبجیکٹ آپ کی سوسائٹی کا حصہ ہے، اس کو سنیں آپ. چرچ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جو طبقہ ہے وہ مذہب سے دور جا رہا ہے. ہماری مسجدوں کو، ہمارے اذاخانوں کو سیم کمپلین ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ آہستہ آہستہ مذہب سے دور جو جا رہا ہے. اس کی پرابلمز کیا ہیں سنیے. یہیں سے ویسٹرن کنٹری سے، یہاں کی سوسائٹی سے ایک آواز اٹھی، آپ اس کو سنیے گا. ایک آواز اٹھی اور یہ آواز ان افراد نے اٹھائی کہ جو نان ریلیجین طبقہ ہے، جن کے پاس مذہب پایا نہیں جاتا، جن کے پاس معرفت نہیں ہے. میں لفظ مسلمان بھی اپنی مجلس میں استعمال نہیں کروں گا. میں اتنے بیلنس سے آپ کے سامنے مجلس پڑھوں گا کہ اس سے زیادہ میں اعتدال سے آپ کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتا. سنیے آپ، یہاں پہ رہنے والے، ویسٹ میں رہنے والے نوجوانوں نے، یا ایک خاص قسم کا وہ طبقہ جو اوور انٹلیکچوئلزم کا شکار ہے، جو اسٹیٹس زدہ ہو چکا ہے، جن کے پاس معرفت نہیں ہے، جنہوں نے مذہب کی اسٹڈی نہیں کی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں ہم نے مذہب کو جو چھوڑا، ہمارے پاس اس کی ایک فلسفی ہے، اس کی تھیوری ہے. آپ اس کو سنو. یہ فلسفہ بالکل جھوٹا ہے. انہوں نے اپنی مینٹلیٹی کو، اپنی ذہنیت کو تسکین پہنچانے کے لیے، سکون پہنچانے کے لیے اس فلسفے کا انتخاب کیا کہ ہم نے مذہب کو اس لیے چھوڑ دیا، دھرم کو اس لیے چھوڑ دیا، ریلیجن کو اس لیے چھوڑ دیا کہ مذہب فساد کراتا ہے. سنیے، ہر سماج میں ہم جاتے ہیں، ہم نے مذہب کو اس لیے چھوڑ دیا کہ مذہب فساد کراتا ہے. بلکہ ہم نے یہی دیکھا، وہ طبقہ جو زیادہ چرچ میں جائے، مندر میں جائے، مسجد میں جائے، جو ایوری ڈے زیادہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے، وہ زیادہ فساد کرتا ہے. مذہب اپنے ساتھ ساتھ فساد کو لے کر آتا ہے. مذہب کے ساتھ فرقے آتے ہیں. مذہب ڈسٹرکٹیو وے میں کام زیادہ کرتا ہے، کنسٹرکٹیو وے میں مذہب کم کام کرتا ہے. چونکہ مذہب فساد کراتا ہے، لہذا ہم نے مذہب کو چھوڑ دیا. جب تک ہم ہندوستان میں تھے، ہم پاکستان میں تھے، ہم افریقہ میں تھے، تو زندگی گزارنے کے سلیقے کی ضرورت تھی، تو ہمیں ریلیجن کی ضرورت تھی. ہم فاسٹ فارورڈ موو ہوتی ہوئی ماڈرن سوسائٹی میں آ گئے. یا ہمیں فاسٹ فارورڈ ماڈرن موو ہوتی ہوئی سوسائٹی میں اس ریلیجن کی ضرورت نہیں ہے جو 1400 برس پہلے آیا تھا. کیا ضرورت ہے کہ یہ مذہب پاسپورٹ کی طرح لگتا ہوا ہمارے ساتھ ساتھ اس ملک میں بھی آ گیا. یہ ہماری جان نہیں چھوڑتا. تو ہم نے مذہب کو چھوڑ دیا، چونکہ مذہب کراتا ہے فساد. تو ہم نے مذہب کو کہہ دیا گڈ بائے. بھائی مجھے تو سننا پڑے گا، بیکاز آئی لیو ہیئر، آئی ایم دا پارٹ آف یور کمیونٹی. مجھے تو وہ سبجیکٹ اٹھانے ہیں جو آپ کی ضرورت ہے. میرے بھائیو سنیں آپ، پلیز آپ توجہ فرمائیے گا. جب یہ آواز اٹھی کہ ہم نے مذہب کو اس لیے چھوڑا کہ ریلیجن فساد کراتا ہے، اور آواز اٹھی انٹلیکچوئلزم کی طرف سے جو نان ریلیجن تھے، تو ہم نے یہ کہا کہ تمہاری تھیوری، تمہارا فلسفہ بالکل صحیح ہے، مگر اسی تھیوری کو بیس بنا کے اپنی زندگی گزارو. آج سے قسم کھاؤ، ہر اس شے کو اس کائنات میں چھوڑ دو جو باعث سے فساد ہو. پھر آخر میں مذہب بھی چھوڑ دینا، چونکہ مذہب فساد کراتا ہے. دیکھیں، میں آپ سے اپنی مجلس میں اس سال یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ نعرہ لگائیں، یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ داد و تحسین دیں. صرف ہوں اور ہاں کرتے رہیے تاکہ مجھے احساس رہے کہ آپ جاگ کے مجلس سن رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں. یعنی مولا سلامت رکھے. دیکھیے اتنے خشک موضوع پہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کے سبحان اللہ پہ قربان. مجمع سو جاتا ہے ان سبجیکٹ پہ، اور میں آپ کو 10:30 بجے جاگ رہے ہیں، آپ قسم خدا کی. یعنی آپ دلیل دے رہے ہیں شب ہجرت نہیں ہے، وہ ایک تھا جو سو رہا تھا، اس کا مقدر جاگ رہا تھا.
ہم نے یہ کہا کہ اگر مذہب فساد کراتا ہے اس لیے آپ نے ریلیجین کو گڈ بائی کہہ دیا، تو اس یونیورس میں ہر اس شے کو چھوڑو جو باعث فساد ہو، پھر آخر میں تم مذہب کو بھی خدا حافظ کہہ دینا تو وی ول ایکسیپٹ یور تھیوری، وی ول ایکسیپٹ، لیکن آخر میں مذہب چھوڑنا۔ پہلے وہ ساری چیزیں چھوڑو۔ میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑی وہ شے جو باعث فساد ہے وہ تو آپ کے پاس ہے بھائی، ہے آپ کی زبان۔ آپ کی سوسائٹی میں، آپ کی جماعت میں، آپ کے سینٹر میں ریلیجین فساد نہیں کراتا، آپ کی زبان فساد کراتی ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث لاؤں گا ورنہ آپ کہیں گے لفاظی ہیں۔ آپ سب سے پہلے اس زبان کو کاٹ کے ڈال دیجئے جو کہ باعث فساد ہے۔ چپ کر روزہ رکھ لو جناب مریم والا، نہ بولو گے نہ یہاں فساد ہوگا، نہ ایک سینٹر کے 2 بنیں گے، نہ 2 کے اس کمیونٹی میں 7 سینٹر بنیں گے۔ I live in society، میں نے 1 کے 7 سینٹر بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پہلا ریزن آپ کی زبان ہے، اس بنیاد پہ ڈسٹرکشن ہے۔ زبان کاٹو۔ اب پس پردہ دیر سے مجلس ہو رہی ہیں، بیویاں کم ہیں تو میں جملہ کہہ جاؤں گا، فائدہ اٹھا لوں گا، لیکن بعد میں پھر میں اس کو ڈینائی بھی کروں گا۔ تھوڑی دیر وہ برداشت کریں، جلدی کلپ نہ بنائیں۔ ایک گھروں میں سکون رہتا ہے، اور جہاں مولوی صاحب نے پڑھا نکاح کا صیغہ، وہ 1 مرتبہ کہتی ہے قبول، پھر وہ ساری زندگی بولتی ہے، ساری زندگی کہتے ہیں قبول قبول قبول۔ وہ صرف 1 مرتبہ قبول کہتی ہے، اس کے بدلے میں اتنا خطرناک قبول کہتی ہے، پھر ساری زندگی بولتی ہے، اور ہم کہتے ہیں قبول قبول۔ اب مجھے تو پتا ہے میں بینڈ ہو جاؤں گا۔ سالے گزشتہ رضوان بھائی آپ نہیں تھے، پیچھے سے نعرے لگ رہے تھے، اس سال نہیں لگیں گے۔ اب آپ سنیے، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، گھروں میں رہتا ہے سکون، جہاں ہوئی شادی بیٹا ماں کو سلام نہیں کرتا، بہن بھائی کے سر پہ دست شفقت نہیں رکھتی۔ دیکھیے میں آپ سے مخاطب نہیں، چونکہ آپ نان ریلیجین نہیں ہے تو آپ ڈس ہارٹ نہ ہو، میں پڑھ رہا ہوں آپ کی یوتھ کا سبجیکٹ جو ہے آپ کی ڈیمانڈ، اور دیکھیے یہ اس وقت کی ڈیمانڈ ہے، یو ہیو ٹو لسن، بھائی سننا پڑے گا، یہی سبجیکٹ سننا پڑے گا، ورنہ میں تو پڑھوں گا، آپ سبحان اللہ کہیں گے، ہاتھ چومیں گے، چلے جائیں گے، پھر باہر جا کے آپ سے پوچھوں گا میں نے پڑھا کیا، سو یو ول ناٹ ریپلائی می کہ میں نے پڑھا کیا، آپ کے پاس کوئی آنسر نہیں ہوگا میں نے کیا پڑھا۔ تو گھروں میں سکون رہتا ہے۔ تو یہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، سب سے پہلے یہ ایک آئیڈیالوجی بنائے کہ شادیوں کا کرنا حرام، شادی حرام، چونکہ شادی ہے باعث فساد، تو شادیاں کرنا چھوڑ دو اپنے اس مسلک میں۔ ہر وہ طبقہ جو نان ریلیجین ہے، میں کوئی مسلم کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں تو آپ ڈس ہارٹ نہیں ہونا، آپ تو کیا، میں تو لفظ اسلام استعمال نہیں کر رہا ہوں، بھائی مجھ سے زیادہ بیلنس میں کون پڑھے گا۔ اچھا سنیے، میں آپ کے سامنے جو مثالیں دوں گا تو آپ کہیں گے کہ وقت گزر رہا ہے، آپ بیٹھے نارتھ امریکہ میں، قسم خدا کی اہل علم بیٹھے، آپ کی میڈیا پہ نظر ہے، آپ تو مذہب کے ساتھ ساتھ وہ افراد بھی میرے سامنے بیٹھے جن کی یہاں پہ سوشل لائف بہت ایکٹیو ہے، جو پارٹ آف دا سوسائٹی ہے، ڈیفرنٹ سوسائٹی میں جاتے ہیں، آپ کی میڈیا پہ نظر ہے۔ آپ نے مختلف ادیان کو پڑھا، مختلف ریلیجن کو پڑھا، اور یہ مجھے آپ سے داد و تحسین نہیں چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اہل علم آتے ہیں، مجھے کوئی آپ سے داد نہیں چاہیے، یہاں آتے ہی اہل علم ہے، جاہل تو وہ ہے جو مرجع زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو۔ آپ کی نظر یہاں کے میڈیا پہ ہے؟ یہاں پہ جو میڈیا میں جو اسکالرز بیٹھے ہیں، جو تھنکر بیٹھے ہیں، مبصرین بیٹھے ہیں، آتھر بیٹھے ہیں، سنو، جنہوں نے یہاں پہ کتابیں لکھی انہوں نے 4 میجر فیکٹر دیے ہیں آپ کو، 4، اونلی 4 میجر فیکٹر، اور قسم خدا کی ممبر حسین پہ بیٹھا ہوں، اس میں 4 میجر فیکٹر میں ریلیجین کا نام نہیں ہے، ریلیجین کا نام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اونلی 4 میجر فیکٹر ہیں جن کی بنیاد پہ سوسائٹی بنتی ہے اور جن کی بنیاد پہ سوسائٹی ٹوٹتی ہے، جن کی بنیاد پہ آپ کسی کو اپنا کہتے ہو اور کسی کو غیر کہتے ہو، جس کی بنیاد پہ آپس میں یونائٹ ہوتے ہو اور جس کی بنیاد پر اپنی یونٹی کو بریک کرتے ہو۔ 4 میجر فیکٹر ہیں، یہ کوئی مسلمان نہیں لکھ رہا ہے، یہاں کا میڈیا بتا رہا ہے، بہت جلدی پڑھ رہا ہوں۔ 4 میجر فیکٹر میں پہلا میجر فیکٹر اس کا نام ہے لینگویج۔ لینگویج کی بنیاد پہ آپ کسی کو اپنا کہتے ہو، تھیوری آف لینگویج، اس بنیاد پہ میں انکلوڈ می کسی کو اپنے سے غیر کہتا ہوں۔ اگر کوئی یہاں پہ آ کے اردو بولتا ہے
تو جب میں اسے گلے سے لگاتا ہوں تو اتنی دیر نہیں لگتی مجھے مکس ہونے میں جتنی دیر پانی میں شوگر کو ملنے میں لگتی ہے. Is it the fault of religion or is it the fault of your language? لینگویج کی بنیاد پہ آپ کسی کو اپنا کہتے ہو. ہم گجراتی بولتے ہیں, ہم پنجابی بولتے ہیں, ہم عربک بولتے ہیں. لینگویج کی بنیاد پہ ہم سوسائٹی بناتے ہیں, لینگویج کی بنیاد پہ آپ کسی کو اپنے سے غیر کہتا ہو. پہلا میجر فیکٹر وضاحت کی ضرورت نہیں, اس کا نام لینگویج ہے. دوسرا میجر فیکٹر اس کا نام ہے کلر. میں نام نہیں لے سکتا, جہاں پر سب سے زیادہ ہیومن ویلیوز کے نعرے لگتے ہیں ان پڑھی لکھی سوسائٹیز میں. تاریخ کو جا کے پڑھو, میڈیا کو جا کے پڑھو, کلرز کی بنیاد پر سب سے زیادہ ہیومن ویلیوز کو پامال کیا گیا, ریلیجن کی بنیاد پہ نہیں. Not on the basis of religion, on the basis of color. اس کلر کی بنیاد پہ آپ کسی کو اپنا کہتے ہو, کلر کی بنیاد پہ آپ ہیومن ویلیوز کو پامال کرتے ہو, کلر کی بنیاد پر اقدار کا خیال کرتے ہو. Is it the fault of religion? تیسرا میجر فیکٹر, میں اگر چاہتا تو آپ کے سامنے ایک ایک فیکٹر کے اوپر مجلس پڑھتا اگر یہ اشرا ہوتا, چونکہ وقت نہیں ہے ایک ایک مجلس میں اشرا دینا ہے. تیسرا میجر فیکٹر اس کا نام ہے کلچر. کلچر کی بنیاد پہ آپ کسی کو اپنا کہتے ہیں, کلچر کی بنیاد پہ آپ کسی کو اپنے سے غیر کہتا ہے. چوتھا میجر فیکٹر اس کا نام ہے بارڈر. بارڈر کی بنیاد پہ ہم کسی کو اپنا کہتے ہیں, بارڈر کی بنیاد پہ ہم کسی کو اپنا سے غیر کہتے ہیں. سیاست کی ایک ہوا چلتی ہے, یہ بہت کمزور شے ہے. آدھا ملک ادھر ہو جاتا ہے, آدھا ملک ادھر ہو جاتا ہے, باپ ادھر ہے, چچا ادھر ہے. آپ جس بارڈر اور کلچر کی بنیاد پہ سوسائٹی کو ہم یونائٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی تہ اتنی کمزور ہے کہ 50 برس کے اندر اپنے وجود کو کھو دیا. یہ چوتھا میجر فیکٹر ہے. یہ 4 میجر فیکٹر بیان کیے یہاں کی سوسائٹی نے, جس کی بنیاد پہ سوسائٹی بنی, سوسائٹی ٹوٹی. اس میں کہیں پہ ریلیجن نہیں ہے. یہ 4 میجر فیکٹر. اب کمیونٹیز کو, سوسائٹی کو آپس میں یونائٹ کیسے کیا جائے؟ 5 منٹ کی زحمت ہے, پھر آ رہا ہوں میں آپ کے قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف. 5 منٹ پلیز, یو ہیو ٹو ویٹ. بس 5 منٹ مجھے دے دیجیے. ایک ادارہ بناؤ. کہا کہ دنیا میں پیس نہیں ہو سکتا, فرسٹ ورلڈ وار ہو چکی ہے, سیکنڈ ورلڈ وار ہو چکی ہے, اٹ از پاسبل کہ پھر ہو جائے. سوسائٹی میں فرسٹریشن ہے, فرسٹریٹڈ ہو رہے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں. تو کہا کہ اقوام متحدہ کی ضرورت ہے, یونائٹڈ نیشن. کیوں بنا یہ؟ صرف آپ کو یونائٹ کرنے کے لیے یہ ادارہ بنا. کس لیے؟ کہ یونائٹ کیا جائے ساری دنیا کے انسانوں کو. مگر جیسے ہی بنا, کہا کہ ہم دنیا کو یونائٹ کریں گے اس کے فلیگ کے نیچے. پہلی کانفرنس, فرسٹ کانفرنس, اہل علم بیٹھے ہیں قسم خدا کی. پہلا کوشچن اٹھا, آپ ایشیا والے ہیں, آپ آسٹریا والے ہیں, آپ افریقہ والے ہیں, ہماری پرابلم از ڈفرینٹ. لیڈرشپ ان کو ملے, دے انڈرسٹینڈ آور نیڈ. تو کہا کہ اچھا اگر یہ نہیں ہو سکتا, اتحاد نہیں ہو سکتا, آسٹریلیا الگ کر دو, افریقہ الگ کر دو, ایشیا الگ کر دو. ایشیا والوں نے کہا یونائٹڈ نیشن میں بیٹھنے کے بعد بھی ہم ایشیا ازم کی بنیاد پہ آپس میں یونائٹ ہو سکتے ہیں, آن دا بیسس آف ایشیا ازم. اچھا, ایشیا ازم کی بنیاد پہ آپ یونائٹ ہو سکتے ہیں, یہی ہے آپ کی تھیوری, مانتے ہیں آپ؟ تو اسی ملک میں ہوئے ایشیا میں ایشین گیم, ہاتھ میں آ گئے پتھر. جیسے ہی ایشیا والوں کا سیمینار ہوا, کانفرنس ہوا, یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں, آپ کو ریفرنس دے سکتا ہوں. فورن کوسچن اٹھا جب ایشیا والے بیٹھے, تمہارا ملک کون سا, ہمارا ملک کون سا؟ آپ انڈیا سے ہیں, آپ شری لنکا سے ہیں, آپ بنگلہ دیش سے ہیں, آپ پاکستان سے ہیں. اب جملہ کہہ دوں, ایشیا ازم کے اندر نیشنل ازم کا کانسیپٹ آیا. ہم ایشیا ازم کی بنیاد پہ جمع نہیں ہو سکتے, نیشنل ازم کی بنیاد پہ جمع ہوں گے. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, آئیے آپ نیشنل ازم کی بنیاد پہ آپس میں یونائٹ ہو جائیے ہندوستان میں. جیسے ہی بیٹھے, اب جائیے کیا حالت ہو رہی ہے وہاں پہ آپ کے ملک میں. فورن کوسچن اٹھا, آپ کا پروونس کون سا ہے, ہمارا پروونس کون سا ہے. آپ بہار کے ہیں, آپ مدراس کے ہیں, آپ مراٹھی ہیں, آپ گجراتی ہیں.
اس بنیاد پہ ہمارے ملک کے مقدر کو ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے. اس کی بنیاد ہے پروونشلزم. معلوم ہے ایشیاازم کے اندر نیشنلزم کا کانسیپٹ ہے, نیشنلزم کے اندر پروونشلزم کا کانسیپٹ ہے. ہم نے کہا چلو پروونس کی بنیاد پہ یونائٹ ہو جاؤ, کہیں پہ تو جا کے یونائٹ ہو. اب جب پروونس والے بیٹھے تو پہلا کوسچن اٹھا, آپ کا ڈسٹرکٹ کون سا ہے, ہمارا ڈسٹرکٹ کون سا ہے. ڈسٹرکٹ کا کانسیپٹ ہے. ایک شہر والے بیٹھے, کہا یونائٹ ہو جاؤ, کہا آپ کا محلہ کون سا ہے, ہمارا محلہ کیسا ہے. ایک محلے والے جمع ہوئے, کہا کہ آپ کا گھر کون سا ہے, ہمارا گھر کون سا ہے. ایک گھر والے جمع ہوئے, 2 بیویاں, تم کس دادا کی اولاد سے ہو, ہم کس دادا کی اولاد سے ہیں. قسم خدا کی آپ دیکھیے میں آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا کے یہاں سے اتروں گا. اچھا انسان کبھی یونائٹ نہیں ہو سکتا, اپنی ذات میں یونائٹ ہو جا, یہ اپنے کریکٹر میں یونائٹ ہو جاؤ. تو اللہ کہتا ہے اس انسان کی سب سے بڑی پرابلم یہ بنا ہے 2 پاور سے مل کے. یہ جو آپ کی باڈی ہے حضرت انسان, خود کو پہچانو, آپ ہیں 2 چیزوں سے مل کے بنے ہیں, ایک نفس ایک روح. جب آپ نفسانی خواہشات کی طرف جاتے ہیں تو روح کو ڈیمیج کرتے ہیں. اب جب آپ روح کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں تو آپ اپنے نفس کو ڈیمیج کرتے ہیں. یہاں سے نفسیاتی مسائل آتے ہیں, ہیومن سائیکولوجی, یہ آتی ہے سائیکولوجیکل ڈیزیز, نفسیاتی ڈیزیز. تو وہ انسان جو اپنی ذات پہ متحد نہ ہو سکے, ارے کہاں بیٹھے ہیں, وہ انسان جو اپنی ذات پہ متحد نہ ہو سکے وہ اپنے گھر کو یونائٹ کیا کرے گا. جو اپنے گھر کو یونائٹ نہ کر سکے وہ محلے کو یونائٹ کیا کرے گا. جو محلے کو یونائٹ نہ کر سکے وہ شہر کو یونائٹ کیا کرے گا. جو شہر کو یونائٹ نہ کر سکے وہ اپنے ملک کو یونائٹ کیا کرے گا. بس جب انسانیت بگڑتی ہے اور ٹوٹتی ہے, ایسے وقت میں آتی ہے ایک طاقت, اس کا نام ہے مذہب, اس کا نام ہے کانسیپٹ آف گاڈ. ایسے وقت میں آپ کا مذہب آتا ہے, اور مذہب آ کے آپ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے کہ سوسائٹی کو یونائٹ کرنے کے جتنے سورس, وسیلے, چینل, منبل تھے وہ سب غلط تھے. ایک سورس ہے اگر تم دنیا کو یونائٹ کرنا چاہتے ہو, اس کا نام ہے کانسیپٹ آف گاڈ, اس طاقت کا نام ہے مذہب. قسم خدا کی آپ کو کوئی متحد نہیں کر سکتا, بس ایک شے ہے, اس کا نام ہے مذہب. اب آپ سنیے قرآن کیا کہتا ہے, اب سنیں, یہاں سے بدلوں گا. لینگویج فساد نہیں کراتی, کلر فساد نہیں کراتا, کلچر فساد نہیں کراتا, بارڈر فساد نہیں کراتا. یہ بیوی مظلوم ہے عورت, یہ فساد نہیں کراتی. اور آگے بڑھوں, مذہب فساد نہیں کراتا میرے بھائی, کوئی فرقہ فساد نہیں کراتا. آپ جس فرقے کا نام لاؤ, قرآن کہتا ہے کہ فساد انسان کی فطرت میں, فساد آپ کی طبیعت میں ہے. اور مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر فساد انسان کی طبیعت میں ہے تو جملہ سننا, دنیا کا کوئی بھی میٹریلسٹک سسٹم طبیعت کے فساد کو نہیں مٹا سکتا. اگر طبیعت کا فساد مٹ سکتا ہے بس ایک طاقت ہے, اس کا نام ہے مذہب. سنیے, دنیا کا کوئی کیپٹلزم کا نظام, دنیا کا کوئی مادہ پرست نظام, دنیا کا کوئی میٹریلسٹک سسٹم جو ہے طبیعت کے فساد کو نہیں مٹا سکتا. اگر طبیعت کا فساد مٹ سکتا ہے, اس طاقت, اس پاور کا نام مذہب ہے. مذہب کو وسیلہ بنائیے. اب آپ سنیے کہ طبیعت کا فساد کیا ہے. اب یہاں سے مجھے حدیث کے آئینے میں اور روایات کے آئینے میں آنا پڑے گا, اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ حوصلہ افزائی فرماتے رہے, مگر خاموشی ہے, اب آپ ہوں ہاں کریں گے. طبیعت کا فساد سنیے کسے کہتے ہیں, سنیے. اب دیکھیے طبیعت کا فساد یہاں آنا اور ہے, ذہنوں سے بتوں کو نکال کے آنا اور ہے. ہماری کمیونٹی کے سارے پرابلم ختم ہو جائیں ہر جگہ کے لیے, اگر صرف آپ یہ سوچ کے آ جائیں کہ نہ جانے کس کے پہلو میں کون بیٹھا ہے. جناب سلمان فارسی رو رہے ہیں, ہز کرائنگ, مسلسل گریا کر رہے ہیں, مسلسل تڑپ رہے ہیں. رسول کے پاس پہنچے, اللہ کے پروفٹ کال بیل دبائی رسول اللہ کے دروازے کی, دق الباب کیا, نبی باہر نکلے, دیکھیں پروفٹ, کیا دیکھا, سلمان رو رہے ہیں, سلمان تڑپ رہے ہیں.
کا سوال ہماری زندگی میں تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ تو نماز پڑھا کے چلے جاتے ہیں گھر، مگر یہ جو آپ کی کمپینین ہے نا، آپ کے صحابی، اے بھائی اس میں ہم اور آپ نہیں ہیں، صدر اسلام، یہ سب پرافٹ کے کمپینین ہیں. کہا یہ جتنے آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ سے مصافحہ کرتے ہیں، جب آپ گھر چلے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی یہ مجھ کو بہت ستاتے ہیں، یہ مجھ کو فرسٹریٹڈ کرتے ہیں. اس کا مطلب صحابی ہونا بھی اور ہے، مذہب کو سمجھنا اور ہے. نہیں اپنے نفس کا تزکیہ کر کے اٹھیے گا آپ یہاں سے اس مجلس کے بعد. کہا کیا کرتے ہیں؟ کہا جب آپ نماز پڑھا کے گھر سے چلے جاتے ہیں تو یہ سارے صحابہ لائن سے بیٹھ جاتے ہیں سب، اور جیسے ہی نان عربس کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں جو اسٹرینجرس ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے کونی مار کے کہتے ہیں کہ اپنے اپنے شجرے سناؤ. اور یہ سب نمبر سے اپنے شجرے سناتے ہیں، ہمارے باپ یہ تھے، دادا یہ تھے، پردادا یہ تھے. اب سلمان تو شریف تھے، سن لیتے تھے، اگر میرے سامنے شجرے سناتے تو میں بتاتا کہ کون کس کا کیا شجرہ تھا. کہا اللہ کے حبیب سب شجرے سناتے ہیں، دیکھیے کمپینینز ہیں، ہم اور آپ نہیں، صحابی ہیں، کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہیں. کہا اللہ کے حبیب اس کے بعد جب میرا نمبر آتا ہے تو سب اٹھ جاتے، کہتے ہیں سلمان چھوڑو، تم تو پردیسی ہو، باہر سے آئے، تمہیں کون کیا جانا. کہا اللہ کے رسول مومن ہونا الگ بات ہے، ہیومن نیچر الگ ہے. میرے دل کو چوٹ لگتی ہے، اللہ میری طبیعت پہ چوٹ لگتی ہے، یہ مجھے ستاتے ہیں. جیسے ہی یہ سنا تاریخ کہتی ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا لگا کہ اللہ کے غیظ کو غیظ آ گیا، اللہ کی رحمت کو جلال آ گیا. اٹھے مسجد میں پہنچے اور صحابہ کرام سے کہا کہ تمہارا اسلام اور ہے، قرآن کا اسلام اور ہے. یہ اسلام کے کانسیپٹ آج الگ نہیں ہوئے، رسول اللہ کی زندگی میں نبوت والا اسلام اور تھا، بادشاہت والا اسلام اور تھا. کہا تم کیا کرتے ہو؟ جب سلمان مسجد میں آتے ہو تو تم سب اپنے شجرے سناتے ہو، اپنا خاندان کا بیک گراؤنڈ پڑھ کے سناتے ہو سلمان کے سامنے. آؤ سنو، قسم خدا کی آدھی حدیث پڑھی جاتی ہے، پورا پس منظر نہیں سنو گے. نوجوانوں اس کو تعویذ بنا کے اپنے بازو میں باندھ لینا، اس مجلس کا تحفہ ہے قسم خدا کی. تم سلمان کے اسٹیٹس سننا چاہتے ہو، بیک گراؤنڈ سننا چاہتے ہو تو سنو عجیب جملہ کا، سلمان اللہ کا بندہ ہے میرا مسلمان. بہت آہستہ سے آپ نے سبحان اللہ کہی، چونکہ آپ آدھی حدیث سننے کے عادی ہیں. یہ اللہ کا بندہ ہے میرا مسلمان. کیا اللہ سے بڑھ کے کائنات میں کوئی طاقت ہے؟ کیا میرے گھرانے سے بڑھ کے کسی کا گھرانہ ہے؟ یہ اللہ کا بندہ ہے میرا مسلمان. اب اگر تم اس کا خاندانی اسٹیٹس پوچھنا چاہتے ہو تو سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت سے ہے. صحابی ہونا اور ہے، اہل البیت سے ہونا اور ہے. ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد والے محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے. سنیے یہ جو صحابہ کرام فساد کر رہے تھے پروفٹ کا کلمہ پڑھ کے، از اٹ دا فالٹ آف ریلیجین یا طبیعت کا فساد تھا؟ یہ انسان کی طبیعت کا فساد ہے بھائی، طبیعت کا فساد. طبیعت کا فساد صرف مذہب مٹا سکتا ہے. اب طبیعت کا فساد ہم بتائیں، دبئی کے اندر کا واقعہ ہے، سنیے آپ. آیت اللہ علامہ حضرت ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ سے بعض افراد نے ڈائریکٹ استفادہ کیا ہوگا. بیٹھے ہیں کچھ افراد یہاں جنہوں نے جوادی صاحب سے ڈائریکٹ استفادہ کیا، قرآن کی تفسیر لکھی، نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا، آپ کی ساری کتابوں کا ترجمہ کیا، دبئی کے اندر بیٹھے. دیکھیے طبیعت کا فساد. یہاں پر اس وقت دو طریقے کے افراد سے آپ کا سامنا ہے. میں کھل کے نہیں کہہ سکتا، میں نہیں چاہتا کچھ افراد جو ہے ہر جگہ پہ ہی کہہ رہا ہوں ڈسہارٹ ہو جائیں. ایک وہ ہیں جو بالکل نئے اینگل سے یہاں پہ اسلام کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں، بنام مسلمان، بنام اسلام نہیں. اور اب آپ کی دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھوں گا. ایک طبقہ آ رہا ہے اب آپ کے یہاں پر جو عزاداری کو نئے اینگل سے ریپرزینٹ کر رہا ہے. بتا رہا ہوں آ رہی ہیں کچھ فیوریٹ پرسنالٹی ود ان 3 to 4 year. میں نہیں پڑھ سکتا اس سے زیادہ کھل کے، آپ سمجھ چکے، جو عزاداری کا اس اینگل کو پیش کر رہے ہیں which is the against of our culture. اور یہ کوئی ہمارا گجرات احمد آباد کے کلچر کی بات نہیں کر رہا، لکھنؤ کے کلچر کی نہیں، جو اہل بیت کے گھرانے کا کلچر ہے. عزاداری نیڈ سمپلسٹی.
مت کریں آپ ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے کہ اگر میں یہ پڑھوں گا نیکسٹ ایئر میں بھی آئی ول ناٹ بی ہیئر، اور ہر جگہ سیم جملہ کہہ رہا ہوں. اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں بخدا اپنے آپ کو سنبھالیں، یہ فیوریٹزم کا کانسیپٹ نکال لیں، عزاداری کو عزاداری رہنے دو. یہ خدا حسین کا واسطہ ممبر کو ممبر رہنے دو، اسے اسٹیج نہ بناؤ. میں نہیں کہہ سکتا اس سے زیادہ، میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں، میں اس کمیونٹی اور سوسائٹی کا حصہ ہوں، میں آپ کا پارٹ ہوں. میں آپ کو گلے سے لگا کے آپ سے معافی مانگ لوں گا اگر آپ ڈسہارٹ ہو جائیں. پلیز، میں نہیں کہہ رہا کہ یو ہیو ٹو فالو احمد آباد کلچر، یو ہیو ٹو فالو لکھنؤ کلچر. نہ، یہاں کوئی کلچر نہیں. عزاداری کے کلچر کو پلیز ڈو ناٹ ڈیمیج. عزاداری کا مقصد ہے، نوحہ خاری کا مقصد جو نوحہ سنو تو میر انیس کو یاد کر کے کہو کہ کانسیپٹ کربلا پہنچے مقتل پہ. آپ یوتھ کے سامنے دے آر نوٹ آئیڈیل پرسنالٹی، دے آر نوٹ دا ایمبیسیڈر آف آور عزاداری. ہماری عزاداری کے ایمبیسیڈر میر انیس ہیں، عزاداری کا ایمبیسیڈر دبیر ہیں. اے سب کچھ چھوڑو، ہماری عزاداری کا ایمبیسیڈر آپ کے والدین ہیں جنہوں نے عزاداری کا یہ کانسیپٹ ہمیں دیا ہے. اسے اسٹیج نہ بناؤ، اسے امام بارگاہ رہنے دو. میں نہیں اس لفظ کو استعمال کر سکتا جو ٹیکسٹ میسیجز چل رہے ہیں اور وہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے مجلس کی جگہ پر کہ سولو پروگرام ہو رہا ہے، کنسرٹ ہو رہے ہیں. I do not want to use this word on this member. I do not want. پلیز مجھ سے ریپیٹ نہیں کروائیے گا تمہارا یہ لفظ. آپ نہیں کہیں گے یہ لفظ، آپ کے پاس تو معرفت ہے. You will not use this word. آپ کے پاس معرفت ہے، آپ نے ہندوستان کا پاکستان کا کلچر خود دیکھا ہے، لیکن آپ کے بچے they didn't see کہ وہاں کا کلائمیٹ، وہاں کا کلچر کیا تھا. ان کی نظر میں عزاداری کا کانسیپٹ کچھ اور تھا. جب ہم اور آپ اس امریکہ میں اس جگہ پر عزاداری کے اس کانسیپٹ کو ریپریزینٹ کریں گے، یوتھ ول ناٹ فالو. عالم سے سر پہ امامہ ہے، یو وانٹ میسج، باوجود اس کے امامہ پارکنگ لاٹ میں جا کے کہتے ہیں کہ آپ کی مجلس سے پلیز گیو دا میسج، پلیز گیو دا میسج. چینج ہو چکا ہے وقت، ٹائم چینج ہو چکا ہے. ہم آتے ہیں 10:30 بجے، از ناٹ ایزی، ہر کمیونٹی سو رہی ہے. یو آر ویک، یو وانٹ میسج مجھ سے. تو عزاداری میں جو عزاداری کا ایمبیسیڈر ہے، یو نیڈ میسج. عالی مذہب کے ٹھیکیدار ہم نہیں ہیں کہ آپ کو ہم سے میسج چاہیے. عزاداری میں عزاداری کا ایمبیسیڈر وہ ہے جس کو دیکھ کے امام حسین آپ کو یاد ہو. اور اگر آپ کو یہ چاہیے تو ٹھیک ہے، یو ول فالو. وہ دن آئے گا کہ آپ کی یوتھ ایکسیپٹ کرے گی دس از ناٹ آور کلچر آف عزاداری. پلیز، میں کسی پرسنالٹی کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں خود سب سے بڑا ماتمی ہوں. میں آپ سے بتا دوں، خالی آپ نے آگ کا ماتم نہیں کیا ہے کہ آپ کا دل دکھ جائے، میں نے بھی کیا ہے. جتنا عام ماتم کرتے ہو میں بھی ماتم کرتا ہوں. وہ الگ مسئلہ ہے کہ ایک زمانے میں ٹائٹل ملتے تھے ہمیں حوزے سے، اب ٹائٹل ملتے ہیں ہمیں پارکنگ لاٹ سے. یہ سن لیجئے آپ پلیز، عزاداری کے اندر روحانیت کو رہنے دیں، اس میں معنویت کو رہنے دو. عزاداری رہے، گریہوزاری رہے. کیا میر کی دعا بھول گئے آپ کہ امام حسین سے میں نے زندگی میں مولا آپ سے کچھ نہیں مانگا؟ میر انیس کہتے ہیں امام حسین سے میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، قبلہ بیٹھے، بس ایک چیز عطا کر دو، جب میں آپ کا مرثیہ پڑھوں تو ایسا لگے کہ یہ کمیونٹی مقتل میں قبر حسین پہ کھڑی ہے. یہ مانگا تھا میر نے. اب بتائیے، میر ہے آپ کے ایمبیسیڈر، عزاداری کے ایمبیسیڈر فرزدق ہیں، دیبل خزائی ہیں. اسی کو بنائیے اپنا آئیڈیل، ورنہ بہت سے مسائل کا آج سے 2 یا 3 سال کے بعد جب یہاں پرابلمز کریٹ ہوگی، then you will go to your ulama and they will not reply you. پھر ہو جائے گی دیر، پھر نہیں کیجئے گا کوسچن، پھر ہوں گے خطیب ڈیمیج، علماء خطیب ڈیمیج. کہا صاحب یہ آتے ہیں، یہ کلچر دے دیا. نہ خطیب کلچر بگاڑ رہا ہے، نہ عالم کلچر بگاڑ رہا ہے. آپ پلیز اس کی طرح متوجہ رکھیے. میں آپ کی کمیونٹی کا پارٹ ہوں، ان چیزوں کو آپ ریئلائز کیجئے گا. اس سے زیادہ میں آپ کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتا. آیت اللہ ذیشان حیدر جوادی، آپ ذرا علماء کو لائے بھائی، لائیے. نوحہ خان کو بلائیے، آپ ایوری ڈے انوائٹ کیجئے.
مگر وہ جو آپ کو پہنچائے آپ کی مرجیت تک. اس سے بڑا جملہ نہیں ہے میرے پاس. بس اس کو لے آئیے آپ, روز لائیے آپ یہاں پر, قسم خدا کی. میں بھی مولائی خطیب ہوں, بٹ آئی ول ناٹ الاؤ اینی باڈی اف ہی از دا اگینسٹ آف مرجیت, ہی ہیو ٹو گو آؤٹ. He had to go out from our parking lot. If he is the against of the marjiyat, we will not allow. We will fight. کس محاذ پہ آپ لڑوائیں گے ہم لوگوں کو؟ ایک اس نئے اسلام سے اور اپنے اور ہمارے سینٹر میں نئی عزاداری سے آپ یہ کانسیپٹ پیش کریں گے. اب آپ سنیے گا, وہ کھڑے ہیں مجلس پڑھ رہے ہیں, شاید جوادی آیت اللہ ہیں, آپ پہچانو قسم خدا کی. مجلس پڑھ کے اترے, وہ آدمی نہ اس سے اردو پڑھنی آتی نہ اس سے نماز پڑھنے آتی, لیکن وہ سب سے بڑا پکا عزادار, وہ سب سے بڑا عزادار. نہ اردو پڑھنی آتی, نہ اس نے قرآن پڑھی, نہ اس سے آتی ہے وضو, اور یہ دے گا آیت اللہ کو ٹائٹل. یہ چاہے گا تو مولائی کہے گا, یہ چاہے گا تو کہے گا ان کو دشمن. ٹائٹل ملتے ہیں فرام پارکنگ لاٹ, ناٹ فرام حوضہ. نہیں, مجھے معلوم ہے ڈسہارٹ کر رہا ہوں میں اس سال, آپ کو معلوم ہے, مجھے کمیونٹی مجھ سے ڈسہارٹ ہو رہی ہے دس ایئر, مجھے معلوم ہے کہاں سے میسیجز آ رہے ہیں, مگر میں پڑھوں گا, میری ذمہ داری ہے. ورنہ مجھے سب سے پہلے امامہ اتار کے رکھنا ہے, نہیں اتارنا ہے مجھے. اس لیے کہ آیت اللہ مراشی نجفی نے کہا تھا کہ اگر یہ لباس, چاہے یہ ہو چاہے جو اسٹیج پہ کھڑا ہے, اگر یہ غلطی کر رہا ہے اس کی دو سزا ہے, ایک جرم کر رہا ہے, دوسرے سے لباس اہل بیت کو چرا رکھا ہے. ہمیں رول ماڈل بننا ہے, یہ آپ کے لیے نہیں, آپ کے بچوں کے لیے. آیا اس کے ہاتھ میں تھی تحفۃ العوام, جیسے آپ کے یہاں پہ ایک مجموعہ ہے, ایسے اسی طریقے سے مجموعہ ہے ہمارے یہاں پہ تحفۃ العوام, جس میں تمام دعائیں ہیں. وہ اس کو اٹھا کے لایا, اور ذیشان جوادی سے اس نے آ کے کہا کہ یہ مرجع کو کیا ہو گیا, اور مجتہدین کو کیا ہو گیا, اور فقہا کو کیا ہو گیا, اور وہ تو نجف میں بیٹھے ہیں اور اندھیرے میں بیٹھے ہیں, سوسائٹی میں نہیں آتے, کمیونٹی میں نہیں آتے. انہوں نے کہا کیا قیامت آ گئی کہ پوری سوسائٹی کو وہ نہیں سمجھے, سمجھا تو پارکنگ لاٹ سے تو سمجھا. نماز تو نہیں پڑھتا, میری مجلس میں تو نہیں بیٹھتا, ممبرشپ تو نہیں لیتا, سینٹر کا ٹھیکیدار تو, سب غلط. ہوا کیا؟ کہا یہ رہی تحفۃ العوام, اس میں مسئلہ لکھا ہے فتویٰ عقیقے کا. عقیقہ آپ سمجھ گئے, اس کا ہوتا ہے ولیمہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے. کہا مرجع کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, اس میں لکھا ہے بچے کا عقیقہ کرو تو جانور کو کرو ذبح, مگر کس کو ذبح کرو؟ بھیڑیا بکرا. کہا یہ بتائیے ایسا جانور کہاں سے لائے جو بھیڑیا بکرا؟ اس میں لکھا ہے بھیڑیا بکرا ذبح کرو. دبئی میں یا تو بھیڑ ملتا ہے یا ملتا ہے بکرا. آپ جملہ سنیے, اس نے 4 نام لیے, تحفۃ العوام پہ فوٹو موجود ہیں. رضوان بھائی ابھی جاؤ لائبریری میں اٹھا کے لاؤ, محسن الحکیم قبلہ بیٹھے, تبائی, آیت اللہ خوئی. اس نے 4 کو کر دیا چیلنج, کہ 4 کے پاس نہ علم نہ معاشرہ, نجف میں بیٹھے, they don't know our problem. کہہ رہے ہیں عقیقہ کرو, کہ that is the reason I do not follow the مجتہد. کہ اتنا سخت بنا دیا مذہب کو, عقیقہ کرو, بھیڑیا بکرا ذبح کرو, ایسا جانور ملتا ہی نہیں. یہ شان حیدر جوادی نے کہا کہ خدا کے بندے پہلے جا کے اردو سیکھ لے, نماز چھوڑ, پہلے اردو سیکھ, بعد مرجیت کی مخالفت کرنا. یہ بھیڑیا بکرا نہیں, یہ بھیڑ یا بکرا. قسم خدا نہیں, آپ تو مسکرا دی, قسم خدا کی میں آپ سے بتا رہا ہوں, I'm the part of the community. جس کو اردو پڑھنی نہیں آتی, عربی چھوڑ دو, عربی چھوڑ دو. وہ آ کے سب سے پہلے ڈیمیج کرتا ہے آپ کی مرجیت کو. تو کہا کہ پہلے سیکھ اردو, اس کے بعد قریب آ. ہم چھوٹے چھوٹے مولوی صاحب ہم سے کوشچن کر رہے ہیں, ہم وسیلہ ہے مرجیت تک پہنچانے کا. سنو, اب پھر بتایا انہوں نے, مرجیت اکیلا سورس اینڈ وسیلہ ہے تمہیں امامت تک پہنچانے کا. سنو, there is no source, you cannot reach the door of امامت. امامت اکیلا وسیلہ ہے تمہیں رسالت تک پہنچانے کا. رسالت اکیلا وسیلہ ہے تمہیں اللہ تک پہنچانے کا. if you are the against of مرجیت, you are the دشمن خدا. صلوات پڑھ دے مل کے محمد وال. if you are
Not happy with me, I do accept. نہیں, if you are not happy, مجھے کوئی کیئر نہیں ہے. اس لیے کہ میں ایک وقت میں دو چیزوں سے نہیں لڑ سکتا, ایک غلط اسلام, ایک عزاداری کا نیا اینگل. I will not support. اب آپ سنیے, یہ اور یہ پرابلم, یہ طبیعت کا فساد ہے. پلیز ان افراد کو لائیے جو آپ کو مرجعیت تک پہنچائیں, جو آپ کی یوتھ کا رول ماڈل بنے, ورنہ یہاں وہ پرابلم کریٹ ہوگی اور پھر آپ پوائنٹ آؤٹ کرو گے ذاکر کو اور خطیب کو. یہ ہماری مسٹیک نہیں, ہم تو جہاد کر رہے ہیں قسم خدا کی. اور آپ کی کمیونٹی بہت معصوم. ڈو ناٹ لیٹ اینی باڈی کے واقع مس یوز کرے. بس اتنا اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیجئے گا. نیٹ پہ میری مجلس ہے, میں نے تو ہر جگہ یہی پڑھا ہے, میں تو یہ پڑھوں گا. بس ایک جملہ اور, اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. طبیعت کا فساد کیا ہے؟ اگر آپ یہاں نہیں روکیں گے تو بات بہت دور تک جاتی ہے. حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے. سنیے اس کو آپ. مذہب کا فالٹ نہیں ہے, عزاداری کا فالٹ نہیں ہے. ماڈرنزم لا رہے ہو ہر چیز میں, پھر یہ ماڈرنزم ایک دن نماز میں بھی لے کے جانا گا. نماز بھی اسی کے پیچھے پڑھنا. ہاں, جو ڈیزائننگ کپڑے پہن کے آئے گا, ڈیزائننگ مفرل جو لے کر آئے گا, اسی کے پیچھے پڑھنا نماز میں. یہ وہاں کیوں, پھر ہم بھی تو, اب تو ہم بھی رول ماڈل بنیں گے نا. ماڈرنزم ہم بھی ممبر پہ لے کر آئیں گے. آپ سنیے, امام بیٹھے, طبیعت کا فساد. اگر مذہب کی معرفت نہیں ہوگی, مولا نے کہا یہاں آنا اور ہے, یہاں سے بتوں کو نکال کے آنا اور ہے. اگر معرفت نہیں ہوگی ائمہ کی عصمت کی. سنیے, امام بیٹھے بھائی, قسم خدا کی اس کو محفوظ کر لو, سارے پرابلم ختم. اس کے بعد مجھے خود 3 دن پڑھنے کی ضرورت نہیں. اگر صرف یہ پہچان لیا, ماننا اور ہے, پہچاننا اور ہے. امام بیٹھے, ایک شخص آیا, امام کا درس ہو رہا تھا. کہا مولا وہ جو آپ اپنی ہر مجلس میں زکوٰۃ پہ پڑھتے ہو, زکوٰۃ کا ایک کوشچن ہے, وہ میری سمجھ میں نہیں آیا. امام نے کہا کہ وہ کیا کوشچن ہے زکوٰۃ کا؟ کہا تھوڑا سا آسان کر دیجئے. اس زمانے میں دیکھیے یہ والا بزنس نہیں تھا, ٹوٹل بزنس کیا تھا؟ اونٹ, گائے, بھیڑ, بکری. آپ جانتے ہیں 2.5% یعنی 40واں حصہ یہ ہے زکوٰۃ. اب دیکھیے بھائی, میں زکوٰۃ نہیں پڑھ رہا ہوں کہ کلام غائب ہو جائے, ممبر سے پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے. دیکھیے بدلنا ہمیں نہیں ہے, ہمارے ساتھ ساتھ آپ کو بھی بدلنا ہے. سلیکشن شرط ہے, سلیکشن از دا شرط. ایک آدمی قصوروار نہیں ہے کہ اس نے کیا پڑھا اور کیسے پڑھا. شرط ہے سلیکشن. مولانا اصغر مہدی کی خطا نہیں ہے. اگر میں غلط کر رہا ہوں, میرے اسپانسر بھی برابر کے شریک ہیں. مجھے آپ بلا رہے ہیں نا, آپ جانتے ہیں نا میں غلط ہوں. وائی یو آر گیون می ممبر. اب آپ سنیے, امام کے پاس آیا, کہ زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہاں کا بزنس ہے؟ کہ بکریاں. آپ سنو, اتنا سمپل کر کے زکوٰۃ سمجھا رہا ہوں, قبلہ بیٹھے ہیں. کہ تیرے پاس منیمم ہونی چاہیے 40 بکریاں, تب تو ہے زکوٰۃ واجب. ایک کنڈیشن, پلس پورے سال وہ بکریاں رہے تیرے گھر پر. جو سال کا اینڈ آف دا ڈے, جو لاسٹ ڈے آئے زکوٰۃ کا دن, جو ڈے معین ہے, اس دن ہو 40 نو 39, ڈزن میٹر. ٹل یسٹرڈے یہ تھی 40, آج ہوگی 39. زکوٰۃ واجب نہیں. آج جو ڈے ڈیسائیڈ ہے, آج ہو 40 اور سال کا ہو لاسٹ ڈے. اس نے کہا مولا بہت آسان ہے زکوٰۃ. اب دیکھیے, ہی ول پلے وتھ شریعت. جعفری والو, نوٹ شریعت. ہی ول پلے ود امام جعفر صادق. آپ کیا سوچتے ہیں صرف آپ کے ساتھ پلے ہوتا ہے؟ صرف ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ ٹرائی ٹو پلے ود ائمہ. نے کہا مولا بہت آسان ہے. کہا پھر نکال دے زکوٰۃ. کہا مولا اگر کسی کے پاس 40 ہو پوری اور آج ہو گئے 364, ہی نوز کل دینی ہے 1. تو مولا آج تھی کچھ پرابلم, میری زکوٰۃ کا دن جو ہے نا وہ کل ہے. کل آج کچھ پرابلمس ہے, گھر میں کچھ ضرورت ہے, اور ضرورت یہ ہے آئی ہیو ٹو سیل 1 گوٹ, 1 بکری مجھے بیچنی ہے. تو مولا اب یہ بتائیے, اب ہو گئی 39, اب آ گیا کل کا دن. مولا کتنی زکوٰۃ دوں؟ پتہ ہے, پھر پوچھ رہا ہے کتنی دوں. کہا نا زکوٰۃ تجھ پہ واجب ہی نہیں ہے, اس لیے کل ہے 39 لاسٹ ڈے. کہا مولا بچ گیا میں زکوٰۃ سے؟ کہا تو پکا حکم زکوٰۃ سے بچ گیا.
اب جو صحابہ بیٹھے ہیں نا، قسم خدا کی جو مجھے آپ کو سنانا ہے، ان کی نظر میں اب آئیڈیل امام صادق نہیں ہے، آئیڈیل بنا وہ. اب امام آئیڈیل نہیں ہے. ود ان اے منٹ امام کا کلمہ، امام کے پیچھے، امام از ناٹ آئیڈیل اینی مور، ہی بیکم آئیڈیل. اب اس نے کہا مولا زکوٰۃ تو نہیں ہوئی؟ کہا بالکل نہیں، تو نے تو زکوٰۃ بچا لی. اٹھ کے چلا گیا. 2 دن بعد پھر آگے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا مولا وہ زکوٰۃ کے مسئلے پہ پھر کنفیوژن ہو گیا. کہ تو نے کیا موسیٰ سمجھ رکھا، روز کوہ طور پہ بھیجتا ہے؟ ہاں میں فقر موسیٰ ہوں. کتنا کیوں دوڑاتا ہے بھائی، آسان کر کے پوچھ لے. کہا مولا وہ جب کل آپ کو یاد ہے کل میری زکوٰۃ کا دن تھا؟ کہا بالکل صحیح. کہا میں نے زکوٰۃ نہیں دی. کہا دینی بھی نہیں چاہیے. کہا مولا آج ہو گیا سال کا پہلا دن، اب زکوٰۃ واجب ہے؟ کہا نو. کہا وہ میں جب گھر پہ پہنچا، آج صبح میں سو کے اٹھا تو بیگم تو آستین سونت کے کھڑی تھی. کہنے لگی اس بکری کو میں نے بہت محبت سے پالا تھا، میں نے تو بہت محبت سے اس بکری کو پالا تھا، پیسے واپس دے، میری بکری لے کے آ. میں کمیونٹی کی ذہنیت کو سمجھ کر کے پڑھ رہا ہوں. مولانا نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں صبح صبح اس کے دروازے پہ پہنچا آج. کہا بھائی تو سارے درہم اپنے واپس لے لے، میری بکری دے واپس، میری بیگم لے لے گی طلاق، میرا ٹوٹ جائے گا گھر اس بکری کے چکر میں. کہا اس نے کیا ہوا؟ مولا اس نے بکری واپس دے دی، میں نے اس کے درہم واپس. کہا اب کیا ہوا؟ مولا آج ہو گئی 40. مولا زکوٰۃ دوں؟ تو مولا نے کہا آج تو سال کا پہلا دن، تیرے پہ زکوٰۃ ہی واجب نہیں. اب اس نے سب کو دیکھا، دس از دا اسلام، دس از دا شریعت. جب چاہو پلے ود اسلام. اللہ اکبر. جب چاہو ایسے پلے ود شریعت. اب یہ چلا تو سب اس کے پیچھے. بھائی سبحان اللہ، کیا انٹلیکچوئل آدمی ہے یہ. ہے ایور انٹلیکچوئلزم کا بخار. آئیڈیل امام نہیں، ود ان 3 days آئیڈیل بنا وہ. اب ایک شخص اٹھا کہنے لگا مولا سبحان اللہ، کتنا سچا پکا کھرا مسلمان، کیا شریعت پڑھ کے آئے گا؟ کیا ہوا؟ کہ بکری بھی بچا لی، زکوٰۃ بھی نہیں گئی، اور بکری گئی بھی نہیں اور زکوٰۃ بھی بچا لی. اب امام اٹھے. اب ایک جملہ کہا، جو جا رہا ہے وہ بھی سنے، جن کے دل ڈسہارٹ ہو چکے ہیں اب وہ بھی سنے. اب سنو ریئلٹی. امام نے کہا ہاں یہ ہے اوور اسمارٹ، یہ ہے نیو اسلام، یہ ہے اسلام کی نئی شیپ، یہ ہے نئی شریعت، یہ ہے نئی فقہ. اب سنو یہ ہے آئیڈیل؟ کہا مولا بالکل ہے آئیڈیل. اب سنو جس کی نظر میں جو آئیڈیل ہے. کہا سنو جو چیز اس نے بچائی اس کا نام ہے بکری، جو چیز اس کے ہاتھ سے آج رات نکل گئی اس کا نام ہے آخرت. صلوات پڑھ دے مل کے محمد وآل محمد. اس سے زیادہ بس وقت تمام ہو گیا، وقت تمام ہو گیا، وقت تمام ہو گیا. اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دے سکتا. یہ میسج باخدا میں آپ کو نہ دیتا، اور میں کہوں گا قبلہ بیٹھے میسج دیں گے لیکن اتنے حساس میسج نہیں دے سکتے. وہ میرے مہمان ہیں قسم خدا کی. اگر میں یہاں رہتا ہوں تو میں نے یہ فائدہ اٹھا لیا. آئی ایم دا پارٹ آف یور کمیونٹی. ورنہ کل کوشچن ریس ہوگا یہاں پر. اس کی عظمت کو آپ کو باقی رکھنا ہے. اور قسم خدا کی آپ پیور سالڈ سامعین ہیں، قبلہ بیٹھے ہیں کہ 11 بجے کسی جگہ پہ مجلس نہیں ہوتی، آپ سے سنتے نہیں ہیں. یہی تو ولایت کا تقاضا ہے، یہی تو محبت کا تقاضا ہے، یہی تو علم کا تقاضا ہے. سنتے بھی ہیں اور سراہتے بھی ہیں. قسم خدا کی آپ سبحان اللہ کہتے رہے، حوصلہ افزائی فرماتے رہیں. محشر میں جب کوئی کسی کے حق میں نہیں بولے گا، شہزادی آپ ہی کے حق میں بولیں گے. میں اس سے زیادہ آج کی مجلس میں کچھ نہیں پڑھوں گا. کل سے انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی. اور پھر معذرت کے آئندہ سال جب یہاں کا وقت ہوگا تو صرف یہاں کا وقت، تاکہ وقت معین پہ میں اپنے سبجیکٹ کو آپ کے ذہنوں تک، آپ کے بچوں تک ٹرانسفر کر سکوں. بس عزیز، آزاداری کی حفاظت کرنی ہے، اس کے کلچر کی حفاظت کرنی ہے. اللہ آپ سب کو آباد رکھے. اس وقت آپ بیٹھے ہیں، کل جب آپ کے حق میں کوئی نہیں بولے گا، یہی آل محمد آپ کے حق میں بولیں گے. یہ ایام سفر ہیں. 2 مناسبت ہیں اس مجلس کی. مہینے کے اعتبار سے ایام سفر ہیں، لیکن ایام سفر 11 محرم سے ہیں. 11 محرم سے لے کے 4 تک جتنے ایام اور ڈیز ہیں یہ سب ایام سفر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آل محمد کا گھرانہ عالم مسافرت میں ہے. بہت روئیں گے، بہت ماتم کریں گے، بہت گریہ کریں گے. 2 منٹ سے زیادہ زحمت نہیں ہے. قافلہ چلا. روایت ملتی ہے کہ شمر نے حرملہ سے کہا کہ ہم نے سکینہ پہ سارے مظالم ڈھائے،
لیکن میرے دل کو سکون نہیں ملا. شمر کہتا ہے میرے دل کو تسلی نہیں ملی. 2 ظلم ہوئے ہیں 4 برس کی بچی پہ. جب یہ زندان شام میں تھی تو یزید نے کہا تھا کہ اس کو اس کوٹھڑی میں مت رکھو کہ جہاں ماں بہنیں ہیں. آپ شام کی زیارت سے ہو کے آئے ہیں, اللہ آپ کو پھر بھیجیں. اس اندھیری کوٹھڑی میں سکینہ کو رکھو جہاں یہ یک و تنہا ہے. ایک ظلم تو یہ تھا. دوسرا ظلم سنو گے, شمر نے ارملا سے کیا کہا, اسے سب سے آخر والے اونٹ پہ باندھو تاکہ یہ سید سجاد سے دور رہے. تو جناب سکینہ کا وہ اونٹ جو سب سے پیچھے تھا, اچھلتے ہوئے اونٹ کی پیٹھ پر جناب سکینہ کو بٹھایا گیا. اور جب اونٹ چلتا تھا عرب کے صحرا پہ چلتا تھا تو بچی زمین پہ گر جاتی تھی. بہت روئیں گے آپ, گھر تک جاتے ہو جائیں گے. تصور شرط شام کا 6 مقام ہے, 6 مقام جہاں سر حسین نے زین العابدین سے گفتگو کی ہے. اور وہ 6 کے 6 مقام وہ ہیں جب جناب سکینہ زمین پہ گری اور سر حسین آگے نہ بڑھا اور شمر سید سجاد کے پاس آیا کہ میں آپ کی پشت پہ تازیانے لگاؤں گا ورنہ بابا سے کہو کہ آگے بڑھے. اور جب سید سجاد گئے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا اب میری کمر میں اتنی طاقت نہیں بچی. بابا اگر تازیانے لگوانا مقصد ہے میری کمر حاضر ہے, مگر بابا اتنا بتاؤ آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا. بس آہستہ سے آواز آئی, میرے سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ کی پشت سے زمین پہ گر گئی. ایک مرتبہ زین العابدین نے پھپھی سے کہا, جناب زینب نے کہا سجاد آہستہ بولو کہیں رباب نہ سن لے. ام کلثوم کو بلایا, دیکھیں دوڑ رہا ہوں جلدی جلدی کہ آپ کو زحمت نہ ہو, اتنی جلدی مصائب پڑھ رہا ہوں. کہا ام کلثوم تم اس قافلے کی حفاظت کرو, میں سکینہ کو تلاش کرتی ہوں. بی بی کتنی بڑی ذمہ داری ہے, کبھی جلتے ہوئے خیمے سے امام وقت کو نکالتی ہو, اگر بچے غائب ہو جائیں تو عرب کے صحرا میں بچوں کو تلاش کرتی ہو. اب سمجھ میں آیا یہ شریکت الحسین کیوں ہے, تلاش کر رہی ہیں عرب کے صحرا میں. این سکینہ, این سکینہ بیٹا تم کہاں ہو. سنا ہوا واقعہ ہے مدینۃ الحسین سے, اس روایت کو پڑھوں گا کہ آپ کا دل تڑپ جائے گا, گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے. اس روایت کو بہت کم پڑھا جاتا ہے. جناب زینب نے دور سے دیکھا ایک سیاہ پوش بی بی بیٹھی ہیں, ان کے زانوں پہ سکینہ کا سر ہے. وہ بچی کے کبھی سینے پہ پیار کرتی ہیں کبھی سر پہ پیار کرتی ہیں. زینب کا دل بھر آیا. ایک مدت کے بعد دیکھا کسی نے یتیمہ کے سر پہ دست شفقت رکھی. زینب قریب گئی, بچی کو اٹھایا, سینے سے لگایا, بی بی کا شکریہ ادا کیا. بس اتنا پڑھا جاتا ہے نا, شکریہ ادا کیا. زینب آگے چلی, لیکن خاندان رسالت کی تہذیب اور کلچر دیکھو. اب کلچر دیکھو. زینب مڑ کے واپس آئی, آ کے ایک جملہ کہا, بی بی چونکہ ہم غریب ہیں, بی بی چونکہ ہم مسافر ہیں, ہمارے وارث مر گئے, ہم یتیم لا وارث ہو گئے, ہمارے سر پہ چادر نہیں ہے, ہمارا کوئی وطن نہیں ہے, اس لیے تم نے ہمیں نہ پہچانا, اس لیے تم نے ہمیں نہ پہچانا. لیکن بی بی میں وعدہ کرتی ہوں محشر کی بھیڑ میں جب کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا نا, میں آپ کو پہچانوں گی, میں آپ کو پہچانوں گی. اب تعارف کرایا, بی بی میری ماں خاتون قیامت ہے, بی بی میرا نانا شافع محشر ہے. آخرت میں محشر کی بھیڑ میں تیرے پاس آؤں گی, تیرا ہاتھ پکڑ کے اپنی ماں کے پاس لے کے چلوں گی اور تیری شفاعت کراؤں گی, چونکہ تو نے یتیمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. جعفری سینٹر والوں آج بہت رو گئے. تو نے مجھے نہیں پہچانا, میں تجھے پہچانوں گی, اپنی ماں سے شفاعت کراؤں گی. یہ کہہ کے زینب چلی گئی. مدینۃ الحسین سے دوسری روایت پڑھو. زینب چند قدم چلی تھی, آہٹ محسوس ہوئی کہ کوئی بی بی جو وہاں بیٹھی تھی وہ اٹھنا چاہتی ہے. زینب مڑی, سکینہ کو زمین پہ لٹایا, مڑ کے دیکھا یہ بی بی اٹھنا چاہتی ہے, اٹھا نہیں جاتا, اٹھنا چاہتی ہے, اٹھا نہیں جاتا. میں یہ روایت زیادہ نہیں پڑھتا, سال میں 1 یا 2 مرتبہ پڑھتا ہوں. سنو, اٹھا نہیں جاتا. قریب پہنچی, بی بی کیا تو کسی مشکل میں ہے, بی بی کیا تو بیمار ہے, بی بی کیا تو کمزور ہو چکی, آ میں تیری مدد کروں گی, میں تجھ کو اٹھاؤں گی. مگر بی بی اتنا بتا تو صحرا میں کیا کر رہی ہے, تیرے وارث کہاں ہیں, تیرے بچے کہاں ہیں, تو تپتے ہوئے صحرا میں کیوں بیٹھی ہے. ایک مرتبہ زینب جو آگے بڑھی تڑپ کے کہتی ہے, بی بی مجھے ایسا لگتا ہے تیرا بازو ٹوٹا ہوا ہے, بی بی مجھے احساس ہو رہا ہے تیرا پہلو ٹوٹا ہوا ہے. اے بی بی آپ کون ہیں, تجھے دیکھ کے مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے.
اے صحرا میں بیٹھنے والی بی بی، میری ماں کا بازو بھی ٹوٹا ہوا تھا، میری ماں کا پہلو بھی شکستہ تھا، تو کون ہے؟ تجھے دیکھ کے مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ اب جو زینب آگے بڑھی، اس بی بی نے سر اٹھایا، زینب کیا ماں اتنا غریب ہو گئی کہ عالم غربت میں زینب نے زہرا کو نہ پہچانا۔ ایک مدت کے بعد عالم غربت میں زینب نے ماں کو دیکھا، قدموں میں سر رکھ دیا، ارے اماں اب آئی ہو۔ جب میرا حسین مارا گیا، جب ہمارے پاس وہ میرا سن بد گئی، کہا زینب تم اکیلا نہیں ہو، ماں تمہارے ساتھ ساتھ ہیں، بابا علی بھی ساتھ ساتھ ہیں، یہ رسول اللہ بھی ساتھ ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اذن بقضائہ تسلیما لامرہ، ماتم حسین یا حسین۔ واقعہ ہے محرم کی 11 کا خدا، بغیر گور و کفن تے شہید کرب و بلا، حرم تمام تے چھوٹے بڑے رسن بستہ، نہ سر پہ ماک نہ ہو چادر، نہ کوئی داد رساں، ادو نے آل نبی کو یہ آ کے حکم دیا، سوار ناکوں پہ ہو جاؤ، جانا ہے کوفہ، سوار ناکوں پہ ہو جاؤ، جانا ہے کوفہ، وہ لے کے آئے ہماری قضاوے جن پہ نہ تھے، بازابر آل محمد سوار ان پہ ہوئے، کہوں میں کس طرح کے ہاتھ پشت پر تے بندھے، صغیر بچے تھے ماں کی چھاتیوں سے لگے، کہیں بگاتے تھے ناکوں کو، اس سخاوت سے نہ رکھ سکے کسی بچے کو، ماں حفاظت سے نہ رکھ سکے کسی بچے کو، ماں حفاظت سے، سکینہ گر گئی ناکے سے، ایک شور اٹھا، سر حسین بے نیزے سے زمین پہ گڑا، کہا یہ سمر نے آبی سے جا کے پوچھو ذرا، چلا کہ کیوں نہیں چلتا ہے، کیا ہوا جو رکا، یہ پوچھ کر مجھے بتلاؤ، دور جانا ہے لگی جو تیر تو پھر تم ہو، تازیانہ ہے لگی جو تیر تو پھر تم ہو، تازیانہ، چلی تلاش کو جنگل میں زینب مضطر، صدائے دیتی تھی کسی جاؤ اے میری دلبر، یہ اتفاق سے ایک دم جو پڑ گئی تھی نظر، یہ دیکھا بیٹھی ہے ایک بی بی جو جھکائے سر،
سیاہ پوش کلے سر ہے اور روتی ہے، سکینہ گود میں ان کے ہے اور روتی ہے، سکینہ قریب جا کے یہ زینب نے ان سے فرمایا، تمہارا شکریہ اے بی بی جو ترس کھایا، ایک نیکی سے فرما گئے کہ رب پایا، مگر یہ محسنہ چہرہ نہ اپنا دکھلایا، میں روز غصر جو دیکھوں تو تم کو پہچانوں، جو مانگو اس کے سلے ہو تو تم کو دلوا لوں، جو مانگو اس کے میں جو تم ارے یہ سن کے صبر کا پیمانہ بی بی کا چھلکا، اٹھا کے بال کو رخ سے بدل تو آس کہا، رب میں تیری ماں ہوں پہچان تو مجھے بیٹا، اے میری زینب مستر سلام لے تو ماں کا، ملا ہے چہرے پہ اپنے حسین کا یہ لہو، تو سونگ لے تیرے بھائی کی اس میں ہے خوشبو، تو سونگ لے تیرے بھائی کی اس میں ہے خوشبو، یا حسین یا حسین، محمد والے محمد صلوات۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما۔